مجاہد صاحب تھوڑا زکوٰۃ کے تعلق سے امت کے لیے کچھ مفید باتیں پیش کر دیجئے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ دیکھیے یہ مہینہ چل رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، بہت ہی مبارک مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اس زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس بات کے اندر آتا ہے بنیاد اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا 30 جگہ ذکر فرمایا ہے، 27 جگہ نماز کے ساتھ اور 3 جگہ نماز کے علاوہ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر پہلے صفحہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں فرمایا وہیں ان کی صفات بیان کری کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے ان مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جو ہمیں مال دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم ظاہراً تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے، ہم محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں تو مال ہمیں حاصل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ ان مالوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ جو ہم نے مال دیا وہ سارا کا سارا خرچ کر دو، اور آدمی کسی کو کوئی چیز دے تو اس پر پورا حق ہوتا ہے، چاہے تو وہ اس سے چھین لے، حاصل کر لے یا اس کے پاس چھوڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال خرچ کرنے کے لیے صرف کچھ حصے کا مستحق بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان میں سے کچھ حصہ خرچ کرو۔ اور ہمیں زکوٰۃ میں کس طرح کا مال خرچ کرنا چاہیے، 14 پارہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم ان مال کو خرچ کرو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو، پسند ہو، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم خرچ کرتے ہو۔ یعنی آدمی جس طرح کا بھی مال خرچ کرے، کیا وہ گھٹیا ہو یا اچھا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا علم ہے، اور آدمی اسی وقت ثواب کا مستحق ہوگا جو محبوب مال خرچ کرے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کا ایک بہت ہی پسندیدہ محبوب باغ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ ہمیں بہت ہی زیادہ پسندیدہ محبوب ہے، اور ایسا باغ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر بسا اوقات تشریف لے جایا کرتے تھے، اس باغ کے پھل تناول فرماتے تھے، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا، بہت ہی میٹھا پانی تھا اس پانی کو نوش فرماتے تھے۔ اس صحابی نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کہ یہ باغ سب سے محبوب ہے، اللہ نے محبوب مال کو خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ہم یہ باغ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے کے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم ضرورت مند کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھوکا ہے تو ہم اس کو کپڑا دیا، کوئی کپڑا کا ضرورت مند ہے، ننگا ہے تو اس کو ہم کھانا کھلائیں۔ آدمی کو ضرورت کے حساب سے مال دیا جائے گا، اس پر خرچ کیا جائے گا تو آدمی زیادہ خوش ہوگا اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکے گا۔ تو اس زمانے میں یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ فقراء کو جس مال سے مدد کی جائے وہ پیسہ روپیہ کی شکل میں ہونا چاہیے، تاکہ پیسے سے آدمی ہر ضروریات اپنی پوری کر سکتا ہے، کپڑا بھی بنا سکتا ہے، کھانا پینے کا بھی بندوبست کر سکتا ہے، دیگر ضروریات بھی مکمل کر سکتا ہے۔ اس لیے تو زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ مال سے فقراء کی مدد کریں، اور جو زکوٰۃ کے جو دیگر مسائل اس کے بارے میں معلوم کر کے مکمل طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بندوبست بنائیں اور اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سینے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔